السلام علیکم۔ تحفہ یادی صلوات اللہ علیہ مدد تعلیمات اسلامی آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں واقعات سرزمین کربلا کا 9واں ایپیسوڈ۔ یہ ایپیسوڈ بذات خود جناب کلثوم صلوات اللہ علیہ کی زبانی ہے کہ جسے ہم یہاں پر نقل کر رہے ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے ہاتف کی آواز سنی کربلا میں کہ کوئی نظر نہ آتا تھا، لیکن یہ اشعار پڑھے جا رہے تھے۔ قتل امام حسین علیہ السلام کے بعد بی بی کلثوم کا فرمان ہے کہ یہ اشعار پڑھے جا رہے تھے۔ وہ اشعار کیا تھے؟ خدا کی قسم، میں آپ کے پاس اس وقت آیا کہ جب آپ کربلا میں ذبح ہو گئے۔ میں نے آپ کا چہرہ خاک آلود دیکھا، آپ کے ارد گرد جوانوں کی گردنوں سے بھی خون جاری تھا، آپ کے انوار سے تاریکی میں روشنی تھی۔ میں سوار ہوا تھا کہ آپ تک جلد از جلد پہنچوں، بیشتر اس کے کہ حوران جنت ان کے بوسے لے۔ میں قریب پہنچا تو دیکھا کہ خدا کی قضا و قدر کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے۔ وہ حسین ابن علی تھے جو نور کا ایک منبع تھے۔ خدا جانتا ہے میں نے یہ بات غلط نہیں کی۔ اس کے بعد آپ فرمانے لگی کہ میں نے اس ہاتف کو مخاطب کر کے کہا، تجھے اللہ کا واسطہ تو بتا کون ہے؟ وہ کہنے لگا، میں قوم جن کا ایک بادشاہ ہوں۔ میں اور میری قوم یہاں پر آئے ہیں کہ حسین ابن علی کی نصرت کریں، لیکن ہم نے انہیں قتل کیا ہوا پایا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ کہا، بہت افسوس اے ابا عبداللہ، بہت افسوس اے ابا عبداللہ، بہت افسوس اے ابا عبداللہ۔ خدا لعنت کرے ان منحولوں پر۔ کتاب بحر الانوار میں سلسلہ اہل بیت سے مروی ہے کہ شہادت مظلوم زہرا کے بعد جب آپ خاک کربلا پر بلا کفن و دفن سو رہے تھے، ایک سفید پرندہ آیا اور اس نے اپنے پروں کو خون شبیر سے رنگین کیا اور اڑتا ہوا درختوں کے اس جھنڈ میں آ گیا جہاں دوسرے پرندے دانے دنکے کی باتوں اور خوش فعلیوں میں مصروف تھے۔ اس پرندے نے آ کر انہیں ملامت کی کہ آج کا دن بھی کوئی مسرت و شادمانی کا دن ہے۔ تمام پرندوں نے اس غم کی وجہ پوچھی تو اس پرندے نے اپنے پروں سے ٹپکتا ہوا خون دکھا کر انہیں بتایا کہ میدان کربلا میں فرزند زہرا اپنے احبا و اقربا و انصار کے ساتھ بلا جرم و خطا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، اور اس وقت بھی ان کا جسم مبارک بلا کفن و دفن خاک کربلا پہ ہے۔ اس کا خون اس کا کفن ہے اور ریگ کربلا اڑ اڑ کر اسے قبر فراہم کر رہی ہے۔ جنات کی مستورات اس پر واویلا کر رہی ہیں، جنات کی مستورات۔ یہ بات سن کر تمام پرندے اڑ کر میدان کربلا میں آئے۔ سامعین محترم، اور واقعات کو دیکھا تو تمام پرندوں نے اپنے آپ کو لاش غریب زہرا پر گرا دیا اور اپنے پر خون حسین سے رنگین کیے، اور ہر پرندہ ایک ایک علاقے میں جا کر شہادت کی خبر پہنچانے لگا۔ ان میں سے ایک پرندہ مدینہ آیا اور روضہ رسول کا طواف کر کے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرسہ دینے لگا۔ کتاب بحر الانوار کے مطابق اس پرندے کی آہ و بقا سن کر مدینے کے تمام پرندے اس کے گرد جمع ہو گئے، اور تمام پرندوں نے اپنی زبان حال سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بیٹے کی شہادت سنا کر شہادت کا پرسہ دیا۔ اہل مدینہ نے پرندوں کے اس غیر معمولی شور و غل پر تعجب کا اظہار کیا، لیکن کسی کو کوئی پتہ نہ چل سکا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ آخر جب چند دن بعد شہادت مظلوم زہرا کی خبر مدینہ پہنچی تو کتاب کہتی ہے کہ اہل مدینہ کو پتہ چلا۔ اس دن پرندے خبر شہادت امام حسین علیہ السلام دے رہے تھے۔